سورہ فرقان آیت نمبر 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفر کرنے والوں کی جو باتیں ہم پڑھ رہے تھے کہ جو ہم نے لاسٹ میں پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایروگنسی یعنی تکبر سے تعبیر کیا کہ یہ تکبر میں ہے اپنے نفس میں اور یہ سرکشی پر ہیں، بہت بڑی سرکشی. اس کے ساتھ جب جنت والوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، کہ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے پر ہوں گے اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، یہ وہ دن ہوگا جس دن نیک لوگ یعنی وہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلنا جانتے تھے، پچھلی کتابوں سے اس کو تصدیق کر کر تسلی کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، یہ تو بہت بہترین ٹھکانوں پر ہوں گے. اور اس دن کیا ہوگا کہ یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ، دھوئیں کے ساتھ. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے کثرت کے ساتھ، تنزیلا. تو اب آپ نے دیکھا پچھلی بھی آیت میں وہی فرشتوں کا ذکر تھا کہ وہ کیوں نہیں ہم پر اترتے. اللہ تعالیٰ وہی فرشتوں کی بات بتا رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی، یا کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ جس دن تم فرشتوں کو دیکھو گے تو تمہارے لیے پھر کوئی پلٹنے کا وقت نہیں ہوگا، یعنی وہ تمہیں وفات دینے آئیں گے. اور کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ دن تم فرشتوں کو دیکھ سکو گے جب آسمان پھٹے گا اور وہ اتریں گے فرشتے کثرت کے ساتھ. الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہت تمام کے تمام حقیقت میں حق کے ساتھ بس رحمان ہی کی ہوگی. یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہت چانسز دیتے ہیں، کبھی کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے تو کبھی کس کے ہاتھ میں زمین کی، اپنے گھر کی، اپنے بزنس کی. کافی حدودوں تک ہمارے پاس اپنی استطاعت کے مطابق بادشاہت ہوتی ہے، لیکن اس دن تمام کے تمام رحمان کے ہاتھ میں ہوگی، بالکل برحق ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا وہ دن کفر کرنے والوں پر بڑا سخت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سخت دن ہوگا کفر کرنے والوں پر، اور وہ کتنا پچھتائیں گے اور کیسے پچھتائیں گے، جس کو ویژولائز کیا جا رہا ہے آگے آیت میں کہ یوم یعد الظالم، جس دن چبائے گا ظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور پچھتاتے ہوئے کہے گا یا لیتنی، اے ہلاکت میری، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہائے کاش میں نے پکڑا ہوتا، میں نے بنایا ہوتا رسول کے ساتھ ہی راستہ. اور رسول وحی کا پرچار کر رہے تھے، اور ہمارا تو عقیدہ ہی آپ کو ہم نے بار بار واضح کیا کہ اس قرآن کے مطابق چلنا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اتباع کرنی ہے. تو اس دن ظالم، دیکھیں ظالم کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ، کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا یعنی اس حد تک پچھتائے گا. اور ظالم کا معنی یہ شرک کرتا تھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ایسوسیٹ کرتا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ فرقان پوری وہی بات لے کر چلی تھی. ہم نے اس کو شفاعت میں بھی دیکھا، ہم نے اس کو کس طرح سے دیکھا کہ کوئی اختیار نہیں رکھتا نفع نقصان کا بھی. تو اس دن ظالم بڑا پچھتائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، ان کے راستے کی اتباع کر لی ہوتی. یا ویلتا، اے ہلاکت، اے کاش. لیتنی، اس کا بھی یہی ترجمہ آتا ہے کہ ہلاکت، اے کاش. لم اتخذ، کاش میں نے نہیں پکڑا ہوتا، کاش میں نے نہ بنایا ہوتا فلانن خلیلا، فلاں کو فرینڈ نہ بنایا ہوتا.
یہ پوائنٹ پر ہم بھی اپنا بھی محاسبہ کریں اور اپنے ٹیچرز، اپنے فرینڈز جو ہمارے خاص دین سے جڑے ہوئے ہیں ان پر بھی تھوڑی نگاہ ڈالیں کہ دیکھیں اس میں وہ پچھتا رہا ہے کہ میں نے دین کے معاملے میں فلاں کو فرینڈ کیوں بنایا، دوست کیوں بنایا. تو اب آپ اور میں اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ وہ کون سا دوست تھا، کہیں ہم تو نہیں وہ. تو آگے آپ کو آیت ملے گی کہ وہ دوست تھا کہ لقد اضلنی عن الذکر، البتہ یقیناً اس نے گمراہ کر دیا مجھ کو، بہکا دیا مجھ کو اللہ کی نصیحت سے. عن الذکر یعنی اس نے مجھے قرآن سے دور رکھا، کیونکہ قرآن ہی کا ایٹریبیوٹ ہے ذکر. اللہ فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر ذکر ہے، نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. اور بھی اگر آپ ذکر کو اس میں ڈالیں گے، ایکسپلور کریں گے اس لفظ کو، تو آپ کو یہ قرآن ہی کے نام سے ملے گا کہ تمہارے پاس ذکر آ چکا ہے، تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے. یہ ایک نصیحت نامہ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہیں ایسے دوست تو نہیں بنائے جو ہمیں اللہ کی کتاب سے دور کرتے ہیں، اپنی عجیب سی منطق پیش کرتے ہیں کہ 16 علوم ہو تو قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھنا سب کے بس کی بات نہیں، اور قرآن کو تو بغیر سمجھے پڑھو، سمجھ کر تو کسی خاص علماء ہی کے ساتھ پڑھو. بے شک علماؤں کے ساتھ پڑھیں لیکن خود تو سمجھے نا. بیسک عربک تو آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے نا، کہ کوئی بھی آپ کو، آپ کے والدین سے لے کر کوئی بھی ہم کو بے وقوف نہ بنا سکے. ایون ہمارے بچے ہم پر ٹوٹل ٹرسٹ کیوں کریں؟ کیونکہ ان کو اپنا آخرت خود دیکھنی چاہیے، اپنا فیوچر کے وہ ذمہ دار خود ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ پچھتائے گا قیامت کے دن اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، البتہ یقیناً اس نے مجھے بہکا دیا، گمراہ کر دیا اللہ کی نصیحت سے. بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی. اس سے پتہ چلا ہر ایک کے پاس وہ نور جو کہ اللہ تعالیٰ نے اونچائی پر رکھا ہے اور اس پر شیشہ بھی ڈالا ہوا ہے، پوری اسٹیبلٹی کے ساتھ وہ ہر ایک گزرنے والے کو لائٹ دیتا ہے، جو آپ نے سورہ نور میں پڑھا. تو وہ پچھتائے گا، کہے گا کہ میرے پاس آ چکا تھا وہ ذکر، نصیحت میرے پاس موجود تھی، لیکن اس نے مجھے بہکا دیا. کیوں ہم بہکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس وہ ذکر، وہ نصیحت نامہ موجود ہے تو ہم اتنے جاہل کیوں بنتے ہیں؟ ہم اپنی نظروں سے کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان انسان کو ذلیل کرنے والا. ہم کیوں ذلیل ہوں؟ ہم اپنے اللہ کی کتاب کو خود کیوں نہ پڑھیں؟ ہم دوسروں پہ ریلائے کیوں کریں؟ یہ تو ہمارے بہت بڑے فیوچر کا معاملہ ہے. ہم تو دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پر بھی کسی پہ ریلائے نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا آپ کو میسج مل رہا ہے. اور اب بہت بڑی بات یہ مل رہی ہے کہ جو ہمارے یہاں بڑی روایتیں گردش کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو بخشوا دیں گے یا اپنی امت کی شفاعت کر دیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کرنے والے ہیں شفاعت کے بجائے. جنہوں نے اس نصیحت نامے کو سمجھ کر نہیں پڑھا، ایز اے نصیحت نہیں پڑھا، ان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شکایت کرنے والے ہیں. آیت نمبر 30 سورہ فرقان. وقال الرسول، قیامت کا دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں خاص اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ آگے کی آیت کمپلیٹ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے رب میرے، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے
بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑنے والی چیز، یا میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، مہجور، اس سے پردہ کیا ہوا تھا اس کی نصیحت سے۔ سوچئے کہ ہجرت کا بھی معنی آپ کیا لیتے ہیں، مہجور کا معنی کہ کوئی آڑ ہو جائے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ لفظ پڑھا کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرم وہ کہیں گے کاش کوئی ہجرم مہجورہ ہوتی، کوئی آڑ ہوتی کہ ہم اس فرشتے سے بچ جاتے، یہ جو ہمیں وفات دینے آیا ہے۔ یہ آپ نے پڑھا تھا آیت نمبر 22 میں۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ پوائنٹ آ رہا ہے حاذل قرآن، اور حاذل قرآن یقیناً قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ ان قومی یعنی میری قوم نے، تو ہم یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہیں، ہم ان کو اپنا، ہم ویسے تو تمام نبیوں کو عزت دیتے ہیں، ہم اس آیت پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ تم نہیں فرق کرو گے درمیان کسی ایک بھی رسول میں سے، ہم ایک بھی رسول میں فرق نہیں کرتے ہیں، ہم سب سے برابری پر محبت کرتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں سے ہیں، اور ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنسیڈر کیے جائیں گے کہ رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑنے والی چیز، یعنی نصیحت کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے نصیحت سے اس نے بھٹکا دیا تھا، میرے دوستوں نے۔ تو اللہ کے رسول بھی اسی کی ہی شکایت کریں گے کہ جو دوستوں کی باتوں میں آتا ہے، یا جس کو خود کو بھی کبھی ایسی محبت نہ ہوئی اللہ سے نہ رسول سے کہ وہ اپنی اللہ کی ملاقات کو عزیز جانتا اور اپنے اللہ کی کتاب کو بیسک عربک کے ساتھ خود پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اور اسی کے ہی ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح بنایا ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٍّ، ہر نبی کے لیے ایسے دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے۔ اسی طرح ہم بناتے ہیں، یا اسی طرح ہم نے بنایا کہ رسولوں کے پیچھے پڑنے والے ایسے دشمن۔ اب آپ بتائیے کہ رسولوں کے دشمن کون ہیں؟ جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے منع کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ آگے آیت میں بالکل یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے، کہ وہ یہ حرکت کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے نہیں دیتا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور جبکہ کافی تھا تیرا رب ہدایت دینے والا اور تیری مدد بھی کرنے والا، لیکن تو نے اس اللہ کی نہ مدد کے لیے اپنے کوئی آپشن کو استعمال کیا، اور نہ ہی تجھے ہدایت نصیب ہوئی، کیونکہ تو نے خود ہی غفلت میں اپنی زندگی کو گزار دیا۔ تو آپ سوچئے کہ یہ آیت ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی شکایت کریں گے، کتنے افسردہ اور کتنا انسان کو غم ہوگا کہ اتنی پریشیس بک اور ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانوں میں سے کر دیجئے، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے اٹھنا نصیب فرمائیے گا۔